الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس کتاب کا نام تبلیغ دین ہے اور امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ یہ اصل میں عربی میں، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ اس میں دین کی 40 باتیں، اہم ضروری باتیں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے یہ بیان جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے زیادہ بولنے کی حوث۔ یہ زیادہ بولنا، فضول گوئی، اس سلسلے میں کافی کچھ پچھلے مہینے بتایا گیا تھا۔ میں اس کا شروع کا حصہ کچھ دوبارہ پڑھ کر پھر جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے پڑھوں گا۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بولنے کی حوث کو ختم کرنا ضروری ہے۔ جس شخص کو زیادہ بولنے کی عادت ہو اور زیادہ بولنے میں جس کو مزہ آتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنی اس بری عادت کو دور کرے اور اپنی اس بری عادت کی اصلاح کرے۔ یہ یوں فرماتے ہیں، کیونکہ یوں تو جسم کے تمام اعضاء کا دل پر اثر پڑتا ہے۔ ہم آنکھ سے کوئی عمل کریں، یعنی کوئی چیز دیکھیں، تو وہ نظر بری ہے یا بھلی، تو اس کا برا بھلا اثر ہمارے دل پر پڑتا ہے۔ اور ہاتھوں سے ہم کوئی عمل کریں، برا یا بھلا، تو اس کا برا یا بھلا اثر ہمارے دل پر پڑتا ہے، اور تمام اعضاء کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ مگر زبان چونکہ دل کی ترجمان ہے، جو نقشہ قلب میں کھینچا اور جس چیز کا تصور دل میں آتا ہے اس کا اظہار زبان ہی کرتی ہے، اس لیے اس کی تاثیر دل پر زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ یہ تو یوں سمجھو کہ زبان کی اصلاح سے دل درست ہوگا اور زبان کے بگاڑ سے دل بگڑے گا۔ اس سلسلے میں حدیث پاک بھی سنائی تھی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے کہ وہ ان دونوں چیزوں کو گناہ میں استعمال نہیں کرے گا، تو میں اس کے جنت میں داخل ہونے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ زبان ہی کے کرتوت کے سبب اکثر لوگ اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، لہذا اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اگر کچھ بولے تو کلمہ خیر کہے، بھلی بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔ کیونکہ جب زبان زیادہ چلنے لگتی ہے تو لغو گوئی یعنی بیہودہ باتیں بڑھ جاتی ہیں، اور حد اللہ جانے کس حد تک نوبت پہنچتی ہے، کیا کچھ منہ سے بکتا پھرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ میں کنکر رکھ لیتے تھے تاکہ نفس متنبہ خبردار رہے اور زبان ضرورت سے زیادہ کلام نہ کریں۔ یہ ہے، آگے بھی حدیثیں آ رہی ہیں، لیکن چونکہ میں سنا چکا تھا، یہ تو یاد دہانی کے طور پر بتائی تھی۔ اب بات چل رہی تھی زبان کی آفتیں۔
زبان سے کیا کیا گناہ صادر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے جھوٹ بولنا۔ اس کے متعلق بھی حدیث پاک سنائی گئی تھی۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا مسلمانوں کی شان نہیں، اور ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جھوٹ بولنے سے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اب اس کی سوچ اور اس کے خیالات سب ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ زبان کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے جھوٹ بولنا۔ اس سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بعض موقعوں پر بعض مصلحتوں کے واسطے صاف صاف جھوٹ نہ بولا جاوے، بلکہ اشارے کنائے سے توڑیا جس کو کہتے ہیں کام لیا جاوے، تو اس کی اجازت ہے، اور اس کی بات اور تفصیل بھی آپ کو بتائی تھی۔ اب بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مال حاصل کرنے کے واسطے اور عہدہ حاصل کرنے کے واسطے جھوٹ بولنا حرام ہے، یہ بتایا تھا۔ البتہ روپیہ کمانے یا عزت اور مرتبہ حاصل کرنے کی غرض سے جھوٹ بولنا ہرگز حلال نہیں ہے، کیونکہ اگر مال و جاہ نہ بڑھے، مال نہ ملے اور مال نہ بڑھے اور عہدہ نہ ملے، عہدہ نہ بڑھے تو کوئی نقصان نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ سچ سے نفع حاصل نہیں ہوتا، اور نفع کا حاصل نہ ہونا نقصان نہیں ہے۔ اس باریکی کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور اکثر غرض کے لیے جھوٹ بولا کرتے ہیں، حالانکہ یہ حرام قطعی ہے، بالکل کھلا اور یقینی طور پر حرام ہے۔ اس میں ایک بات آئی ہے، ایک تو ہے نقصان سے بچنا، اس کے واسطے جھوٹ بولنے کی کچھ گنجائش ہو سکتی ہے۔ دشمن کے شر سے بچنا، جیسا کہ پیچھے سمجھایا گیا تھا پچھلے مہینے، اس کو میں آج لوٹا نہیں رہا ہوں، نہیں تو بات وہیں تک رہ جائے گی۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی نفع حاصل کرنے کے واسطے جھوٹ بولنا، تو نفع حاصل کرنے کے واسطے جھوٹ بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ اس واسطے کہ یہی تو مطلب ہوا کہ جھوٹ بولیں گے تو نفع حاصل ہو جاوے گا، اور سچ بولیں گے تو نفع حاصل نہیں ہوگا، تو نفع حاصل نہ ہونا یہ کوئی نقصان نہیں ہے، اس واسطے اس کے واسطے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، اور یہ قطعی طور پر حرام ہے، اور در حقیقت ان کے دین کی تباہی کا یہی سامان ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کے دین کی تباہی کا یہی سامان ہے، کیونکہ ضرورت اور بے ضرورت میں تمیز نہیں کرتے اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ جاہلوں نے خیالی اور فرضی ضرورتوں کو بھی ضرورت سمجھ لیا ہے، اور حالانکہ شرعی اور واقعی ضرورت جس کا نام ہے وہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ جب تک بے قراری کی حالت نہ ہو جاوے اور کسی بڑے نقصان کا غالب گمان نہ ہو، اس وقت تک مردار کا کھانا حلال نہیں۔ ایسے ہی جھوٹ بولنا بھی شرعاً حرام ہے، وہ بھی جائز نہیں۔ یہ ہے بات۔ دیکھو دوستو، پہلے حدیث پاک سنائی گئی تھی،
اور یہاں پر یہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے ہم کو سمجھایا اور بتلایا ہے. اس سب کا حاصل و خلاصہ سمجھیے گا، پھر دوبارہ سمجھیے گا کہ مال بڑھانے کے واسطے، مال حاصل کرنے کے واسطے، تجارت کو رواج دینے کے واسطے، تجارت بڑھانے کے واسطے، عہدہ حاصل کرنے کے واسطے، یہ ان سب کاموں کے واسطے جھوٹ بولنا یقینی اور قطعی طور پر حرام ہے. کچھ لوگ محض اپنی خیالی ضرورت کے اعتبار سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اس ضرورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے، تو اسی سے ان کا دین تباہ ہوا ہے. یہ بتایا شدید ضرورت کے وقت بھی صاف صاف جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ایسی شدید ضرورت کے موقع پر بھی جہاں تک ہو سکے اشارے اور توریے سے کام کرنا چاہیے تاکہ نفس کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ ہو جائے. شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر کسی ضروری کام میں مشغول ہوتے اور کوئی شخص ان کو باہر بلاتا تو خادمہ سے کہتے کہ مسجد میں دیکھ لو. خادمہ سے کہتے کہ یوں کہتے کہ مسجد میں دیکھ لو. اب دیکھو، اگر وہ کسی بھی عذر کی بنا پر کسی بھی وجہ سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے تو یوں نہیں کہتے، کہلواتے تھے کہ وہ تو ہے نہیں یہاں پر. یہ نہیں کہلواتے تھے کہ وہ تو سو رہے ہیں، یعنی کوئی جھوٹ بال نہیں. تو خادمہ ان کو یہ کہتی کہ مسجد میں دیکھ لو، بس. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے. حضرت شابی رحمۃ اللہ علیہ انگلی سے ایک دائرہ کھینچ کر خادمہ سے فرماتے کہ اس دائرے کے اندر انگلی رکھ کر کہہ دو کہ یہاں نہیں ہے. یہ اس تعریف سے اپنا مقصد بھی حاصل ہو جاتا اور حقیقت میں جھوٹ بھی نہیں ہوتا. البتہ یہ جھوٹ کی سی صورت ہے اور اسی کو تعریض اور توریہ کہتے ہیں. اس قسم کی تعریضیں معمول غرض کے واسطے جائز نہیں ہیں جبکہ کسی کا حق ضائع نہ ہوتا. ہاں، یہ ایک بڑھیا عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے طور پر فرمایا تھا کہ بڑھیا جنت میں کبھی نہیں جائے گی. یہ سن کر بڑھیا رونے لگی، چونکہ جو مطلب ظاہری لفظوں سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی تھا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. حالانکہ مراد یہ تھی کہ بڑھاپے کے حالت میں کوئی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ بڑھیا بھی جنت میں جائے گی تو وہ جوان ہو کر جائے گی. یہ تو اس قسم کی بات کا تو اجازت ہے، گنجائش ہے. اور صاف جھوٹ بولنا یا بلا ضرورت توریے اور تعریض سے کام لینا یہ درست نہیں ہے. یا مثلا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے واسطے اونٹ مانگا تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھہرو، ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. یہ سن کر سوال کرنے والے نے عرض کیا کہ حضور میں بچہ لے کر کیا کروں گا، مجھے تو سواری کے واسطے اونٹ چاہیے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب سمجھایا کہ میاں بڑا اونٹ بھی تو آخر کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. یہ تو بس اس طرح کی بات ہے جن کی اجازت اور گنجائش ہے. جس اونٹ سے وہ پیدا ہوا ہے
اس اونٹ کا تو بچہ ہی ہے۔ مثلا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہاری آنکھ میں سفیدی ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہاری آنکھ میں سفیدی ہے، اور ظاہر ہے کہ سب کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہی ہے، مگر چونکہ بظاہر یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ پتلی میں کوئی عیب ہے اور سفیدی کا کوئی مرض ہے، اس لیے سننے والے کو فکر لاحق ہو گئی۔ یہ اس قسم کی تعریضیں بیوی بچوں سے خوش طبعی کرنے کے طور پر جائز ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کھانا کھانے کی صلاح کرے اور تمہیں باوجود بھوک ہونے کے کھانا کھانا منظور نہ ہو تو یہ ہرگز نہ کہو کہ مجھے بھوک نہیں، یہ بلکہ کیونکہ یہ جھوٹ ہوگا، بلکہ تعریض اور توریے سے کام لو اور یوں کہہ دو کہ میں اس وقت نہ کھاؤں گا، آپ کھا لیجئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال امید ہے کہ اس سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہاں چونکہ مضمون ختم ہو گیا ہے اس لیے میں اس کا حاصل و خلاصہ آپ کو پھر بتاؤں۔ صاف صاف جھوٹ بولنے کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ضرورت کے وقت آدمی توریہ جس کو کہتے ہیں، اشارہ کنایہ جس کو کہتے ہیں، اس سے کام لیں، جس کی مثالیں آپ کو یہاں حدیث کے حوالے سے اور دوسری مثالوں سے آپ کو سمجھائی بتائی گئی۔ جس میں کسی کا نقصان ہوتا ہو، کسی کی عزت آبرو کو دھبا لگتا ہو، کسی کے مال کا نقصان ہوتا ہو، وہاں جھوٹ بولنا بالکل قطعی طور پر حرام ہے۔ جھوٹ بول کر اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہوں، جھوٹ بول کر اپنا مال بڑھانا چاہتا ہوں تو اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے، بالکل کھلے طور پر یہ حرام ہے۔ یہاں بات پوری ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں۔ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچے بغیر عبادت بھی ہمارے واسطے نفع بخش نہیں ہوگی، ہماری نجات کے واسطے کافی نہیں ہوگی۔ تو کون سے گناہ ہیں وہ؟ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کو آدمی گناہ سمجھتا ہے، زناکاری، بدکاری، چوری، ڈکیتی، قتل وغیرہ وغیرہ، ان کو تو گناہ سمجھتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو آدمی گناہ نہیں سمجھتے، چونکہ روز آنا کثرت سے وہ گناہ کیے جاتے ہیں تو ان کا گناہ ہونا ہی ذہن سے نکل گیا۔ ان میں سے ایک یہ جھوٹ بھی ہے۔ لیکن بات کو سمجھو اور متقی اور پرہیزگار بنو، اور تقوی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچیں گے، مومن کامل اس وقت تک نہیں بنیں گے جب تک کہ جھوٹ نہیں چھوڑ دیں گے۔ اسی طریقے سے زبان کی آفتوں میں سے، یعنی زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت کرنا ہے۔ غیبت، پہلے تو آپ یہ سمجھیے گا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں، یہ آگے چل کر اگرچہ بتاویں گے لیکن میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، چاہے وہ برائی واقعی اس میں موجود ہو تب بھی وہ غیبت ہے، چونکہ اس وقت اس کا منشا اس کو لوگوں کی نگاہ میں رسوا کرنا ہے، اس کی توہین اور تحقیر کرنا مقصود ہے۔ تو باوجود ہے کہ وہ گناہ، وہ کمی، وہ عیب اس کے اندر موجود ہے، پھر بھی اگر کوئی شخص پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کرتا ہے تو یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ اس میں موجود نہیں ہے، وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور پھر بیان کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بہتان، اور یہ غیبت سے بھی بڑھ کر ہے، یہ غیبت سے بھی بڑھ کر ہے۔
البتہ اگر ہم کسی کی کوئی برائی، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی بری عادت وغیرہ دوسرے شخص کے سامنے بیان کریں جس سے مقصود اس کو نقصان سے بچانا ہو، جس کا وہ عیب ہے، جس کی وہ کمی ہے، اس کی توہین مقصود نہیں، اس کو لوگوں کی نگاہ میں، دوسروں کی نگاہ میں ذلیل کرنا مقصود نہیں، اس کو بے عزت کرنا مقصود نہیں، بلکہ جس کے سامنے بات ہو رہی ہے اس کو نقصان سے بچانا مقصود ہے، تو دیکھو دوستو اس کو غیبت نہیں کہتے، اس کو غیبت نہیں کہتے۔ کوئی شخص خاص طور سے جب مشورہ کرے، میں وہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اپنا تجارت کا پارٹنر بنانا چاہتا ہوں، میں فلاں جگہ کے ساتھ فلاں جگہ فلاں مکہ کے مکان کے پاس مکان خریدنا چاہتا ہوں، اور وہ آس پاس کے لوگوں کے بارے میں کچھ دریافت کرے، تو جو صحیح بات ہو بتا دے، چونکہ اس وقت اس کی صحیح رہنمائی کرنا مقصود ہے، اس کو نقصان سے بچانا مقصود ہے، ان لوگوں کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، تو یہ جائز اور درست ہے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو دینی مقتدی ہیں، دینی رہنما ہیں، دین میں وہ رہبر اور لیڈر ہیں، رہبر ہیں، لیڈر تو نہیں کہیں گے، رہبر ہیں یہ، اور وہ خود غلطی پر ہیں، وہ خود غلطی پر ہیں، ان کی عملی حالت، علم ان کا ٹھیک نہیں ہے، من گھڑت حدیثیں بیان کرتے ہیں، من گھڑت واقعات اور قصے بیان کرتے ہیں، غلط باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، تو دیکھو ان کی غلطی کو واضح کرنا، ان کی باتوں کو، غلطیوں کو دوسروں کے سامنے بتانا، یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ بہرحال غیبت اس کو کہتے ہیں کہ محض کسی دوسرے کی توہین اور تحقیر کے واسطے اور کسی کو رسوا اور ذلیل کرنے کے واسطے اس کے اندر جو واقعی عیب ہے ان کو بیان کرنا۔ یہ اب آپ سمجھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاوے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مردہ کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، ایسے ہی جس کی غیبت کی جا رہی ہے اسے بھی نہیں ہوا۔ تو غیبت کرنا مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے، بس اس سے لازمی طور پر پرہیز کرو۔ یہ بات قرآن پاک میں آئی ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ یہ تو دیکھو دوستو، قرآن پاک میں اس کو ایسی مثال سے سمجھایا گیا ہے جس کو ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ انسان کا گوشت کھانا ہی برا ہے، پھر مردہ انسان کا گوشت کھانا اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور پھر اپنے بھائی کا گوشت کھانا اس سے بھی زیادہ برا ہے، تو کتنی برائیاں اس میں جمع ہو گئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں میرا گزر ایسی جماعت پر ہوا جو اپنے منہ ناخونوں سے نوچ رہی تھی، اپنا چہرہ ناخونوں سے نوچ رہی تھی۔ یہ لوگ غیبت کیا کرتے تھے؟ غیبت کرنے والے لوگ تھے۔ یہ ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں صاف صاف سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں صاف صاف اور سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کے متعلق کوئی واقعی بات ایسی ذکر کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے، غیبت کہلاتی ہے۔ دیکھ لو، کوئی ضروری ہو، کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق کوئی سچی ایسی بات بیان کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے، غیبت کہلاتی ہے۔ مثلا
کسی کو بے وقوف کہنا، مثلا کسی کو کم عقل کہنا، مثلا کسی کے حسب نسب میں نقصان نکالنا، کمی نکالنا، یہ مثلا کسی کے مکان، کون ہے، مثلا کسی کے مکان یا کسی کے جانور یا کسی کے لباس، غرض جس سے اس کا تعلق ہو اس کا کوئی عیب ایسا بیان کرنا جس کا سننا اسے ناگوار گزرے، خواہ زبان سے ظاہر کی جاوے یا اشارے کنائے سے، ہاتھ سے، آنکھ کے اشارے سے نقل اتاری جاوے، یہ سب چیزیں غیبت میں شامل اور داخل ہیں۔ بات سمجھیے گا، اس کو دوبارہ سمجھیے گا۔ کسی کے خاندان میں، ماں باپ میں کوئی کمی ہے اس کو بیان کرتا ہے، کسی کے مکان کی برائی کرتا ہے، کسی کے جانور کی برائی کرتا ہے، کسی کے لباس کی برائی کرتا ہے، یہ تو چاہے زبان سے صاف صاف برائی کرے یا اشارے کنائے سے کرے تو ان سب چیزوں میں غیبت ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر کسی عورت کا ٹھگنا ہونا، ناٹا ہونا ہاتھ کے اشارے سے ظاہر کیا اور یوں کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت جو اتنی سی ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ یہ تو دیکھو غیبت سے بچنا، غیبت سے بچنا۔ مظلوم کو ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے، یہ کچھ باتیں سمجھ لینا چاہیے، نہیں تو عمل میں دشواری ہوتی ہے۔ جس آدمی پر ظلم کیا گیا ہو، اگر وہ ظالم کی شکایت افسر کے سامنے کرے اور اپنے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی نیت سے اس کے مظالم بیان کرے تو گناہ نہیں ہے۔ البتہ ظالم کے عیوب کا ایسے لوگوں سے بیان کرنا جنہیں اس کو سزا دینے یا مظلوم کے اوپر سے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہ ہو، بدستور غیبت میں داخل اور حرام ہے۔ ایک بزرگ کی مجلس میں حجاج ابن یوسف کا ذکر آ گیا تو انہوں نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے دن مظلوموں کا بدلہ حجاج سے لے گا اور حجاج کا بدلہ اس کی غیبت کرنے والوں سے لے گا۔ اس لیے کہ بھتیرے آدمی آج حجاج کے مظالم ایسے آدمیوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جن کو حجاج کے کیے ہوئے ظلم دور کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے حجاج کی غیبت کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ ایک بات ہو گئی کہ اگر کسی نے ظلم کیا ہے اور آپ کسی ایسے آدمی کے سامنے اس کے ظلم اور زیادتی کو بیان کرتے ہیں جو اس کے ظلم اور زیادتی سے تمہیں بچا لے اور ظلم اور زیادتی کا اس سے بدلہ لے لے، وہ حاکم ہو یا حاکم کے علاوہ کوئی اور ہو، تو اس کی غیبت کرنا اس صورت میں جائز ہے۔ اب دوسری بات، بدعتی کی غیبت کرنا جائز ہے۔ دوسرے کسی شخص سے کوئی بدعت یا خلاف شرع امر کے رفع کرنے میں مدد لینی ہو، اگر کسی شخص کو اگر کسی شخص سے بدعت کے دور کرنے میں مدد لینی مقصود ہو یا خلاف شرع کسی اور کام کے بند کرنے میں، دور کرنے میں مدد لینی ہو، یا کسی شخص کو اس بدعتی آدمی کے
اور اس گمراہ آدمی کے فتنے سے بچانا ہو تو اس کے سامنے بھی اس بدعتی اور گمراہ آدمی کا حال بیان کرنا، اگرچہ ان کی غیبت کرنا ہے مگر جائز ہے، یعنی اس کو بھی غیبت نہیں کہیں گے اور یہ جائز ہے۔ دو باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب تیسری بات سنیے، فتوے کی ضرورت سے کسی کی غیبت بیان کرنا درست ہے، کسی کی غیبت کرنا درست ہے۔ تیسری صورت، مفتی صاحب سے فتویٰ لینے کے لیے، شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیے، اگر واقعی بات کا اظہار کرنا، اگر نہیں، مفتی صاحب سے فتویٰ لینے کے لیے اور شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیے واقعی بات کا اظہار کرنا بھی جائز ہے، اگرچہ اس اظہار حال میں کسی کی غیبت ہوتی ہو۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند ابو سفیان اتنا بخیل ہے کہ ضرورت کے بقدر مجھ کو خرچ نہیں دیتا، اور ظاہر ہے کہ یہ ابو سفیان کی شکایت اور غیبت ہے، مگر چونکہ شریعت، مفتی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا جا رہا ہے کہ اس صورت میں میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، لہذا اس کی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا۔ دوسروں کو نقصان سے بچانے کے لیے غیبت کرنا بھی جائز ہے۔ دیکھو انہوں نے تو غیبت لکھ دیا ہے کتاب والوں نے، لیکن اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا، یوں کہیں گے کہ دوسروں کو نقصان سے بچانے کے واسطے کسی کا واقعی عیب بیان کرنا جائز ہے۔ چوتھے، اگر کوئی شخص کسی سے نکاح یا خریدنے اور بیچنے کا معاملہ کرتا ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے، نکاح کا ارادہ کرتا ہے، اور تم کو معلوم ہو کہ اس معاملے میں ناواقفیت کی وجہ سے اس شخص کا نقصان ہے، تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کا حال بیان کر دینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح قاضی کی عدالت میں کسی گواہ کا کوئی عیب اس نیت سے ظاہر کرنا کہ صاحب حق کو اس مقدمے میں میرے خاموش رہنے سے نقصان نہ پہنچے، جائز ہے، البتہ صرف اسی شخص کے سامنے ذکر کرنا جائز ہے جس کے نقصان کا اندیشہ ہو یا جس پر فیصلہ اور حکم وارد ہوا ہو، یعنی بس۔ پانچویں، اگر کوئی شخص ایسے نام سے ہی مشہور ہو گیا جس میں عیب ظاہر ہوتا ہے، مثلاً اس کو چوندھا کہتے ہیں، مثلاً اس کو لنگڑا کہتے ہیں، تو اس نام سے اس کا پتہ بتلانا غیبت میں داخل نہیں ہے۔ پھر بھی اگر دوسرا پتہ بتلا دو تو بہتر ہے۔ چھٹے، اگر کسی شخص میں کوئی عیب ایسا کھلا ہوا پایا جاتا ہو کہ لوگ اس کا یہ عیب ظاہر کرتے ہیں تو اسے ناگوار نہیں ہوتا، مثلاً ہجڑا کہ اس کے اس برے کام کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کو خیال بھی نہیں ہوتا، تو یہ تذکرہ بھی غیبت نہیں کہلائے گا، البتہ اگر اس کو ناگوار گزرے تو یہ حرام ہے، کیونکہ فاسق کے بھی کسی ایسے گناہ کا ذکر کرنا جو اس کو ناگوار گزرے بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ نفس کو غیبت سے روکنے کی تدبیر یہ ہے کہ غیبت کی سزا اور نقصان میں غور کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ آگ جو گھاس میں اثر کرتی ہے، غیبت اس سے جلد اور زیادہ اثر مسلمانوں کی نیکیوں میں کرتی ہے، یعنی غیبت کرنے سے نیک اعمال تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے آگ سے گھاس پھوس جل کر راکھ ہو جاتا
اب تک تو یہ بتایا کہ غیبت کا کیا نقصان ہے، پھر یہ بتلایا کہ غیبت کہاں کہاں غیبت نہیں کہلاتی، اور اب غیبت سے بچنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں غیبت کا جو نقصان ذکر کیا گیا ہے اس کو آدمی بار بار سوچے اور اس کو یاد کرے اور اس کو دھیان رکھے۔ اور ایک نقصان غیبت کا یہ ہے کہ جس طریقے سے آگ گھاس پھوس کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے غیبت نیک اعمال کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اب ذرا سوچو کہ جب کوئی نیکوکار شخص جس نے دنیا میں مشقت اٹھا کر نیکیاں جمع کی تھی، جب قیامت کے دن اپنے نام اعمال کو دیکھے گا اور اس کو معلوم ہوگا کہ غیبت کی وجہ سے اس شخص کی نیکیاں اس شخص کے نام اعمال میں لکھ دی گئی ہیں جس کی وہ غیبت کیا کرتا تھا، تو اس کو کس قدر حسرت اور افسوس ہوگا۔ جو آدمی غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے جس کی وہ غیبت کرتا ہے، تو قیامت میں جب دیکھے گا اپنا نام اعمال تو خالی ہے اور اپنی کی ہوئی نیکیاں بھی اپنے دشمن کے پاس چلی گئی ہیں، تو کتنا افسوس اور کتنی حسرت ہو۔ مسلمانوں کو سوچنے کے لیے اپنے ہی نفس کے عیوب بہت ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ جب فرصت ملے تو اپنی حالت پر نظر ڈالیں اور جو عیب پاوے اس کو دور کرنے میں لگ جاوے کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور یوں سوچو کہ تمہارا ذرا سا عیب جتنا تم کو نقصان پہنچاوے گا، دوسرے کا بڑا سا بڑا عیب بھی تم کو اس قدر نقصان نہیں پہنچاوے گا۔ اور اگر تمہیں اپنا عیب نظر نہ آوے تو یہ خود ایسا عیب ہے کہ جس کے برابر کوئی عیب نہیں۔ اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ میں تو بالکل عیوب سے پاک ہوں، میرے اندر تو کوئی عیب ہے ہی نہیں، تو سمجھو کہ یہی عیب اس میں بہت بڑا عیب ہے جس کے برابر کوئی دوسرا عیب نہیں، کیونکہ کوئی انسان عیب سے خالی نہیں۔ بس اپنے آپ کو بے عیب سمجھنا تو بڑا سخت عیب ہے، اس لیے اول اس کا علاج کرو اور اس کے بعد جو عیب نظر آتے جاویں ان کی تدبیر کرتے رہو۔ اور اگر اتفاقاً اس پر بھی کسی شخص کی غیبت ہو جاوے تو اللہ سے توبہ کرو اور اس شخص کے پاس جا کر غیبت کی خطا کی معافی مانگو، اور اگر اس سے نہ مل سکو تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرو اور خیرات کر کے اس کی روح کو ثواب پہنچاؤ۔ غرض چونکہ تم نے غیبت کر کے اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کیا ہے، اس لیے جس طرح ممکن ہو اس ظلم کی جلد سے جلد تلافی کرو۔ کیا منٹ ہے؟ ہاں، اچھا 35-40 پہ ہوگی اذان؟ اچھا ٹھیک، بات ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تیسری آفت فضول جھگڑا کرنا، جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں دوسروں سے جھگڑا کرنا، جھگڑتے پھرنا، بحث مباحثہ کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ آدمی بولتا ہے، دوسروں سے جھگڑتا ہے اور وہی کہتا ہے کہ میری بات اوپر رہے اور دوسروں کی بات کاٹ دے، اور اس میں اگر ہاتھا پائی تک کی نوبت آ جاوے تو پھر کوئی بات آگے بڑھ جاوے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان باوجود حق پر ہونے کے جھگڑے سے دستبردار ہو جاوے تو اس کے لیے جنت میں اعلیٰ محل تیار ہوگا۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ برسر حق ہو کر خاموش ہو بیٹھنا بہت دشوار ہے، اسی لیے حق پر ہو کر جھگڑے سے علیحدہ ہو جانا ایمان کا کمال شمار کیا گیا ہے۔
پھر سنو میرے بھائیوں، بار بار جو توجہ دلاتے ہیں، بار بار توجہ دلاتے ہیں، لیکن سننے والوں کو یہی معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، کس بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو ایک بری عادت، اور یہ بھی زبان کی عادت ہے کہ دوسروں سے لڑتے پھرنا، جھگڑتے پھرنا، بلا ضرورت بحث مباحثہ کرنا، جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں منہ ٹھڑی کرنا۔ یہ اور واقعی اگر کسی شخص کا حق ہو کسی کے ذمہ، اور اس وقت بھی وہ لڑائی جھگڑنے سے بچنے کے واسطے اپنے حق سے دستبردار ہو جاوے، اپنا حق چھوڑ دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے وعدہ فرماتے ہیں کہ محض اس کی وجہ سے جنت میں اس کو ایک محل عطا فرمائے۔ جان لو کسی بات پر اعتراض کرنا اور اس کے لفظ یا معنی میں غلطی اور نقصان نکالنا جھگڑا کہلاتا ہے، اور اکثر یہ دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو کبر کی بنا پر کہ اپنی بڑائی اور زبان کی تیزی کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے، اور یہ دوسرے کو چپ کر کے اور اس کو عاجز کر دینے کا شوق ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ جو بات واقعی اور حق ہو اسے تسلیم کرے، اور جتنی بات خلاف واقعہ ہو، غلط ہو، اس پر سکوت اور خاموشی اختیار کرے۔ یہ دیکھو، یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، بعض آدمی کو بحث مباحثہ کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، جس کو ہمارے یہاں منہ ٹھڑی کہتے ہیں۔ یہ اور ایسا کرنے میں اس کی نیت الگ الگ ہوتی ہے۔ کبھی تو وہ متکبر ہوتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میری بات نیچی نہیں ہونی چاہیے، میری بات کٹنی نہیں چاہیے، تو اپنی بات کو اوپر کرنے کے واسطے اور اپنی بات کو بڑی کرنے کے واسطے وہ بولتا ہی رہتا ہے، بلکہ سچ جھوٹ جو بھی کچھ ہو بولتا ہی رہتا ہے۔ تو دیکھو، یہ ہے وہ زبان کا جھگڑا جس سے منع کیا جا رہا ہے۔ کبھی اس شخص کا مطلب، کبھی اس شخص کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے سامنے والے کو نیچے دکھانا ہے، اس کی بات ہر حال میں کاٹنی ہے، اس کو رسوا کرنا ہے، اس کو لاجواب کر دینا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں منہ ٹھڑی، اس کو کہتے ہیں زبانی جھگڑا۔ یہ تو اس سے بچنا چاہیے، بلکہ آدمی کی یہ عادت ہونی چاہیے کہ سچ اور صحیح بات کہہ دے، اگر اگلا مان لے تو ٹھیک، اور اگر نہ مانے تو خاموش ہو جائے، بحث مباحثہ نہ کرے۔ ہاں، اگر دلیل کی ضرورت پڑے تو دلیل دے دے، اگر سامنے والے کو کوئی شک شبہ ہو اس کا شک شبہ دور کر دے، یہاں تک تو درست ہے۔ لیکن یہ کہنا، یہ سوچنا کہ میں اس سے اپنی بات منوا کر رہوں گا اور میں اس کی بات کاٹ کر رہوں گا، تو اسی کو کہتے ہیں جھگڑا، اور اسی سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک بات پوری ہو گئی، اب اگلی بات سنو۔ اتنی بات اگر آپ سنو گے تو عمل نہیں کر پاؤ گے، اتنی بات اگر آپ سنو گے تو دوسروں پر اعتراض کر بیٹھو گے۔ اگلی بات بھی سنو اور پوری سنو۔ البتہ اگر غلطی ظاہر کرنے میں دین کا فائدہ ہو تو اس وقت خاموش رہنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اس شخص کی غلطی ظاہر کرنے میں دین کا کوئی فائدہ ہو تو اس وقت خاموش رہنا جائز نہیں ہے۔ یہ جس کی مثالیں ہم روز دیکھتے ہیں، واعظ تقریر میں غلط باتیں بیان کرنا، غلط مسئلے بیان کرنا،
اسی طریقے سے غلط وظیفے وغیرہ کیا کا بتانا، غلط حدیثیں بیان کرنا۔ آج ایک بات اور عام ہوتی جا رہی ہے، ہر شخص شیخ بنا بیٹھا ہے اور ناجائز خلاف شرع طریقے اختیار کرنا، تو یہاں پر اس کی غلطی بیان کر دینا یہ دینی ضرورت کے تحت ہے، اور اس وقت جاننے والے کو خاموش رہنا جائز نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کا ضرور خیال رکھے کہ جو کچھ بیان کرے وہ نرمی سے بیان کرے، سہولت سے بیان کرے، تکبر اور سختی کے ساتھ بیان نہ کرے۔ یہ بات تو امید ہے کہ سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی، لیکن میں اس کو ایک بار پھر کہتا ہوں، خالی اور خام خواہی بحث مباحثہ مت کرو، بس سیدھی بات ہو گئی۔ اسی کی تفسیر سمجھ لو، صرف اپنی بات اوپر رکھنے کے واسطے بحث مت کرو، دوسرے کو لاجواب اور عاجز کرنے کے واسطے بحث مت کرو، دوسرے کو شرمندہ کرنے کے واسطے بحث مت کرو۔ یہ بات ہے، اپنی بات کہہ کر، صحیح بات کہہ کر خاموش ہو جاؤ، اگلا قبول کرے جب ٹھیک اور نہ قبول کرے جب ٹھیک۔ ہاں، اگر وہ دین کے سلسلے میں غلط بول رہا ہے، غلط بیان کر رہا ہے، جیسے کہ میں نے بھی بتایا، غلط حدیث بیان کر رہا ہے، غلط ترجمہ قرآن پاک کا غلط ترجمہ کر رہا ہے، غلط مسئلہ بتا رہا ہے، لوگوں کو غلط طریقے پر ڈال رہا ہے، جس میں آج کل ایک مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تعویذ گنڈے اور پھر پیروں پر بھیجنا، مزاروں پر بھیجنا، اور کہیں کہ بھیٹ چڑھانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس کی لوگ باقاعدہ ترغیب دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری بتایا تھا، مشائخ کیا خوب باڑھ آئی ہوئی ہے، اور وہ غلط طریقے پر بدعتوں کے ساتھ کچھ اپنے معمولات اور اپنی چیزیں جاری کرتے ہیں، تو یہاں پر خاموش رہنا جائز نہیں ہے، البتہ نرمی کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ بات بیان کرنی چاہیے، تکبر اور سختی کے ساتھ بیان نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک بات ہے۔ اب آگے چلو، زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت مذاق اور دل لگی کرنا، اور زیادہ ہنسنا اور دوسروں کو زیادہ ہنسانا ہے۔ کون سا مذاق نہیں کرنا چاہیے، کون سی دل لگی نہیں کرنی چاہیے، کہ زیادہ ہنسنا کیا، زیادہ ہنسانا کیا ہے، اس کو سنو۔ مذاق اور دل لگی کرنے سے اور زیادہ ہنسنے اور ہنسانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور آدمی کا وقار اور اس کی ہیبت جاتی رہتی ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور بسا اوقات دوسروں کو اس کے ساتھ کینہ اور عداوت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نور معرفت میں تاریکی آ جاتی ہے، نور معرفت کم ہو جاتا ہے، اور زمین کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ بس مذاق اور دل لگی بھی نہیں کرنا چاہیے، ہنسنا ہنسانا بھی نہ چاہیے۔ البتہ تھوڑا سا مذاق جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جاوے اور اس کی اداسی اور اس کا غم دور ہو جاوے، تو ایسا تھوڑا سا مذاق کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ خصوصاً بیوی بچوں کا دل خوش کرنے کو تو سنت ہے، کیونکہ ایسا مزاح
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے، مگر وہ مزاح اور وہ مذاق واقعی ہوتا ہے، واقعی بات ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہوتا۔ دیکھو ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ دوسروں کو ہنسانے کے واسطے جھوٹ بولنا بہت برا جھوٹ ہے۔ یہ مثلا ایک بڑھیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جنت میں جو بھی عورت جائے گی وہ جوان ہو کر جائے گی۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ چھوارا کھا رہے تھے تو ان کی ایک آنکھ دکھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب آنکھ تو دکھتی ہے اور چھوارا کھا رہے ہو؟ انہوں نے مذاق میں جواب دیا کہ یا رسول اللہ دوسری طرف سے کھا رہا ہوں، یعنی جس طرف کی آنکھ دکھتی ہے اس ڈاڑھ سے نہیں کھا رہا ہوں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محض دل جوئی اور خوش طبعی کے طور پر دوڑ بھی لگائی۔ غرض ایسے مزاح میں کچھ حرج نہیں، البتہ اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ ہوا زبان کی پانچویں برائی، دوسروں کی تعریف میں مبالغہ کرنا۔ دوسروں کی تعریف میں مبالغہ کرنا اکثر واعظوں اور دنیا دار مسلمانوں کی عادت ہے کہ مالدار اور عہدے والے لوگوں کی خوب تعریفیں کرتے ہیں اور ان کی شان میں بڑے بڑے قصیدے یعنی لمبے چوڑے اشعار کہتے ہیں، لکھتے ہیں اور ان کو نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں 4 خرابیاں ہیں اور جن کی تفصیل آگے آئے گی، چونکہ بات لمبی ہو گئی اس لیے اس کو اب یہیں چھوڑ دیا گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ان باتوں کو یاد رکھو۔ امید ہے کہ باتیں آپ کو اس وقت تو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، پھر یہی کتاب دوسرے وقت میں پڑھو کہ دوسرے وقت میں پڑھ لینے سے اب یہ سمجھ میں آ جائیں گی، چونکہ آپ سمجھ چکے ہیں ان باتوں